أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما انتہائی عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کہ سبق 19A میں آپ سب کو خوش آمدید اور دلی مبارکباد کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے جو 20 لیسنز پر مبنی اپنا کورس جو ہم نے ایک سٹارٹ کیا تھا اس کے آج آپ سمجھیں گے بس تکمیل، آج ہمارا تکمیل ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ جو ہمارا ٹارگٹ تھا نا 232 الفاظ کے ذریعے 41,111 الفاظ کا ترجمہ قرآن میں، تو وہ ہم انشاءاللہ اس کو اچیو کر لیں گے الحمدللہ۔ تو جو اس کے بعد جو 20th لیسن ہوگا اس میں ہم نے صرف اس کو ریوائز کرنا ہوگا اور اس کو ہم چیک کریں گے کہ آیا جو ہم نے اتنا بڑا دعویٰ کیا بھی ہے، جو ہمارا ٹارگٹ تھا، کیا ہم نے اس کو واقعی میں اچیو کیا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ 20th لیسن میں پڑھیں گے۔ اور آج کے سبق میں 19th جو ہمارا لیسن ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، سیکھنے کی دعا، انتہائی خوبصورت اور آسان ترین دعا جو اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی کو سکھائی اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور ہم سب بچپن سے اسے پڑھتے آ رہے ہیں، سیکھتے آ رہے ہیں، اور ابھی کچھ سیکنڈز پہلے سیشن کے سٹارٹ میں نے بھی وہ پڑھی۔ وہ ہم سیکھیں گے اس کی حیت، اس کی نوعیت، کہ کس طرح گرامیٹیکل سٹرکچر جو اس کا ہم بچپن سے ایک رٹا رٹایا ترجمہ یاد کرتے تھے وہ نہیں، اب ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے کہ اس دعا کا معنی کیا ہے، کیا مطلب ہے، کب یہ نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ سیکھنے کا طریقہ اور گرامر میں کل تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا، عابد، ضارب، سامع، عالم، عامل، ٹھیک ہے، وہ جو ہم نے فاعل، مفعول اور مصدر بنانا سیکھا تھا، تو اس سے آج تھوڑا آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ مؤنث کے صیغے سیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ نقطۂ تعلیم یا نقطۂ شوق بھی ہمارا یاد دہانی کے سے ریلیٹڈ ہے کہ کس طرح چیزوں کو یاد رکھا جاتا ہے اور کب کب وہ بھول جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھیں گے۔ اور 10 نئے الفاظ آج ہم ایسے سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 650 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو سبق نمبر 19 کے اختتام تک آپ 232 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں، اور یہی ہمارا ٹارگٹ بھی تھا، یہی ہمارا QC1 لیول جو ہے اس کا مشن اور مقصد، کہ ہم نے اتنے الفاظ قرآن کے 232 الفاز سیکھنے ہیں جو قرآن میں ریپیٹیشن کے ساتھ 41,111 بار آئے ہیں۔ وہ دیکھیں ہم نے آج انشاءاللہ ہم اپنا ووکیبلری ورڈز کی جو بیٹری ہے اس کو اچیو کریں گے، جو ہمارا مقصد تھا QC1 کا صرف، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ صرف QC1 لیول تک کی اچیومنٹ ہے، اس پہ دلی مبارکباد آپ سب کو، ٹھیک ہے۔ اور میں خود بھی بہت خوش ہوں کہ میرا الحمدللہ ایک پہلا سیشن پڑھانے کا آپ سب کے ساتھ کمپلیٹ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے، ہم نے تو 232 الفاظ سیکھے ہیں، بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا اصل ٹارگٹ کیا ہے، 4,500 الفاظ قرآن کے سیکھنا، جو تقریباً قرآن میں 78,000 بار آئے ہیں، مطلب کہ اس بیٹری کو اینڈ تک ہم نے فل کرنا ہے انشاءاللہ۔ کچھ ہم تھوڑا سا پچھلے سبق کا ریوائز کر لیتے ہیں اور پھر آج کا انشاءاللہ سبق سٹارٹ کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے کل کیا پڑھا تھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ سب نے آئی ہوپ کہ پڑھا ہوگا، اس کو ٹچ دیا ہوگا تھوڑا بہت، اسے سنا کریں، پڑھ کر آیا کریں، ٹھیک ہے، اس سے پھر نیکسٹ چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں ایزیلی۔ سیکنڈ ہم نے کل کیا پڑھا تھا، حدیث مبارکہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور معروف حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ تو یہ تو ہمارا کل کا سبق تھا۔ اب آج کا سبق ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کون سی دعا سیکھنی ہے۔
तैयारी कैसे करनी है, तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है? बार बार दुआ। ठीक है, तीन तरीके हैं बेस्ट प्रिपरेशन के। ठीक है, कुरान की बेस्ट तैयारी करने के लिए हमारे पास तीन किस्म के तरीके हैं। सबसे पहले है बार बार दुआ मांगनी है। कौन सी दुआ मांगनी है? रब्बी जिदनी इल्मा। अभी हम इंशाल्लाह से आगे पढ़ेंगे कि कुरान में किस सूरत में कब कौन सी आया मुबारका है ये। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सिखाई। सेकंड पे है हमारा वसाइल का इस्तेमाल, कि सिर्फ हमने दुआ ही नहीं करनी। ठीक है, दुआ करनी जरूर है लेकिन सिर्फ उस पे उस तक रुकना नहीं है, हमने आगे बढ़ना है, वसाइल का भी इस्तेमाल करना है। वसाइल कौन से? ये तमाम टेक्नोलॉजीज जो अभी हमारे सामने मौजूद हैं, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, ये नेटवर्क, के अभी भी इस टेक्नोलॉजीज को, इन चीजों को लोग किस तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्या बेतुकी पोस्ट देख रहे होंगे, क्या फजूलियात देख रहे होंगे, लेकिन हम बेहतरीन लोगों में शामिल, अल्लाह ताला के बेहतरीन लोगों में शामिल, कि अल्लाह ने हमारी रहनुमाई की है, उसने हमें इस रास्ते पे चलाया है कि हम इन चीज़ों का, इन वसाइल का इतना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। कि वसाइल तो अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं ना, असबाब की दुनिया है ये, हमारे नबी भी असबाब को इस्तेमाल करते थे, हम भी इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इन चीज़ों का पॉजिटिव यूज़ हमारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि हम इसे पॉजिटिव यूज़ करेंगे या इसे नेगेटिव यूज़ करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ पे इसका बहुत पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, माशाल्लाह। और इसके अलावा थर्ड नंबर पर है मुसाबकत का जज्बा, मतलब कि कंपटीशन। कंपटीशन तो हम बचपन से अभी तक इस दौड़ में शामिल है सारे, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, हर कोई बस कंपटीशन। लेकिन इसमें भी आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को देखना है, कि अगर आपने कंपटीशन करना है तो कुरान में कंपटीशन करें, अच्छा इंसान बनने में कंपटीशन करें, ना कि इन चीजों में कि उसकी गाड़ी बड़ी है, उसका घर बड़ा है, उसके पास ये कपड़े हैं, उसके पास ये जूते हैं, उसने उस टाइम ये पहना, अब मैंने भी ये लेना है। उन नेगेटिव कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट नहीं करना। ठीक है, जो पास्ट में हो गया सो हो गया, हमारे पास इल्म नहीं था, हमें पता नहीं था, लेकिन अब चूंकि हमें पता चल गया है, हमने अब इसको पॉजिटिव कंपटीशन में लाना है, वो भी हम इंशाल्लाह आज सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है ना, बार बार दुआ। तो वो कौन सी दुआ है? रब्बी जिदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, ज्यादा कर मुझे इल्म में। सूरत सूरह तौहा की आया नंबर 114 है। ठीक है, उसका लास्ट पार्ट है, आखिरी टुकड़ा है। पूरी आया हम यहाँ पे आयत मुबारका नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा यहाँ पे फुल फोकस जो है वो इस दुआ के ऊपर है। वैसे अगर आपको बताऊं तो उसमें ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला की तारीफ, कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बेनियाज है। ठीक है, अल्लाह ताला की तारीफ है। उसके बाद जो उसमें जिक्र है कि जब वही नाजिल हुआ करती थी ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो क्या करते थे, उसे जल्दी जल्दी याद करने की ना कोशिश करते थे, बार बार दोहराते थे कि मुझे ये भूल ना जाए। ठीक है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब वही लेकर आते तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जल्दी जल्दी जबान को हरकत देते, जल्दी जल्दी उसे याद करने की कोशिश करते। तो फिर क्या नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने कौन सी दुआ सिखाई? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोला, लेकर आए वही, कि वकुल रब्बी जिदनी इल्मा, कि आप कह दीजिए कि ऐ मेरे रब, ज्यादा कर मुझे इल्म में। कि आप अपने लिए दुआ मांगे, इसको आपको याद कराना तो हमारे जिम्मे है, बस आप सिर्फ अपने लिए दुआ मांगे। तो देखें कि दुआ कौन सिखा रहा है, कौन लेकर आया है, किसको सिखाई जा रही है। तो क्या हम इससे अपने लिए सबक नहीं लेंगे? क्या हम इसको सोचेंगे नहीं कि अगर हमारे नबी को ये सिखाया जा रहा है तो हमें भी सिखाया जा रहा है? ठीक है, हमने भी सीखना है इंशाल्लाह। और कुरान को पढ़ने के लिए, कुरान को समझने के लिए हमें बचपन से ये चीज सिखाई जाती है। हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे कि बहुत छोटी दुआ है, बहुत आसान दुआ है, इसको याद करें, लेकिन हमें इसका पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता था। आप अब आज इंशाल्लाह इस काबिल हैं कि आपको पता है कि इस सब का क्या मतलब है। जैसे रब्बी, ऐ मेरे रब। ठीक है, यहाँ पे मेरे कैसे आया? क्योंकि इसके नीचे जेर है। ठीक है, आपको पता है ना, जैसे रब्बी, मेरा रब, रब्बुना, हमारा रब। तो ऐ मेरे रब, जिदनी, ये भी क्या है? फेल है।
جو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے QC2 میں پڑھیں گے، وہاں پہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی ضد، یہ وہ امر والا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا نا فعل امر جو ہے ایک تو حکم کے لیے یوز ہوتا ہے اور ایک ریکویسٹ کے لیے، درخواست کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ ضد مطلب کہ مجھے زیادہ کر، نی مجھے، ٹھیک ہے؟ ضد زیادہ کر، نی مجھے۔ ضد کون سے فعل سے آیا ہے، کیسے بنا ہے، یہ انشاءاللہ آپ نے اگلے لیول میں پڑھنا ہے، یہاں پر میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گی۔ صرف یہ بنا کیسے ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ضد بھی فعل امر کی طرح ایک فعل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ نی جڑا ہوا ہے کہ زیادہ کر، نی مجھے، علمن، علم میں، ٹھیک ہے؟ علم میں مجھے زیادہ کر، اور علمن بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ہم نے کل پڑھا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ کون سے فعل سے بنا ہوا ہے یہ؟ عالمہ، ٹھیک ہے؟ عالمہ، اس نے جانا، پھر عالمہ سے یا ملو، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد مل، ٹھیک ہے؟ اور پھر عالمن، اور ہم نے فائل، مفعول، پھر مصدر جو اس کا کہ علم، علمن، ٹھیک ہے؟ علم میں، یہ ساری چیزیں ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اب آپ کو ان سب کا گرامیٹیکل اسٹرکچر پتا ہے، یہ پتا ہے یہ کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ رب بھی، اے میرے رب، رب کون ہے؟ پرورش کرنے والا، ہمیں پالنے والا، یہ چیزیں بھی ہم الحمدللہ کافی ڈیٹیل سے سارے کورس میں رب کے ورڈ کے اوپر اچھا سا ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ہر چیز کا محبت سے خیال رکھتا ہے، کروڑوں خلیوں کا، حالات کا، کیفیات کا، ہر چیز کی فل فلیجڈ اس کے اوپر کمانڈ ہے، ٹھیک ہے؟ زدنی زیادہ کر، نی مجھے، علمن علم میں، ٹھیک ہے؟ تو اسباق یہاں سے کیا ہے کہ رب بھی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں، کہ یہ دعا جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے کے لیے، مطلب وہ قرآن کو اپنے ساتھ ریوائز کرتے تھے نا، اسے حفظ کرتے تھے، اسے یاد کرتے تھے، سن سن کے یاد کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے، تو ان کو قرآن نہیں یاد کرنے کے لیے یہ دعا سکھائی گئی۔ تو اس لیے ہمیں بھی ہر وقت جب بھی ہم قرآن کھولیں تو اس سے پہلے اپنے لیے دعا مانگیں۔ کون سی دعا مانگیں؟ ربی زدنی علما۔ اور یہ وہی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اس آیت مبارکہ کا لاسٹ پورشن ہے، آخری ٹکڑا ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اور نہ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی کریں کہ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، بلکہ یہ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مجھے زیادہ کر دے علم میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اب یہ سوچیں گے کہ ہم بچپن سے یہ دعا پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھتی تھی، اور جس طرح آج کل بچے بھی پڑھیں اور کوئی کچھ یاد کر رہے ہیں اور پھر فوراً یہ بولیں کہ ہم نے تو دعا پڑھ لی ہے، تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں یاد ہوا، ابھی تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہو رہا، حالانکہ ہم نے دعا بھی پڑھ لی۔ تو آپ نے غافل دل سے، غافل دماغ سے تو دعا نہیں مانگنی نا، آپ نے ہمیشہ حاضر دماغ سے، حاضر دل سے دعا مانگنی ہے۔ آپ اپنا انداز بھی دیکھیں، اپنا طریقہ بھی دیکھیں کہ آپ کس طرح دعا مانگ رہے ہیں۔ کہ ایک شخص یہاں پہ جیسے مثال دی ہوئی ہے کہ جس کا کل ایک بہت بڑا آپریشن ہو، ہارٹ سرجری ہو، خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی کینسر ہو، اس کا کچھ مسئلہ ہو، تو وہ سب کو کس طرح کہتا ہے، کس طرح لوگوں کے آگے جاتا ہے، دعاؤں کا کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں۔ کسی کو دنیاوی کوئی دیکھ لیں کہ کسی کو کسی سے کوئی کام ہو، کوئی قرض چاہیے ہو، کوئی مدد چاہیے ہو، کس طرح وہ دوسروں کے گھر آئے دن چکر لگانا، اس کی خوشامد کرنا، اس کے ارد گرد گھومنا کہ کسی طرح یہ میری ضرورت کو پورا کر دے۔ تو جب ہم انسانوں کے سامنے اپنا آپ، اپنا لیول اتنا ڈاؤن کر لیتے ہیں، اپنی انا کو بالکل مار دیتے ہیں صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، تو کیا ہمارا انداز اللہ رب العزت کے سامنے کیسا ہونا چاہیے؟ ہم کس طرح دعا مانگتے ہیں؟ ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ بس ایسے ہی ربی زدنی علما اور پڑھ لیا اور ابھی بھی نہیں یاد ہوا جی، تو یہ طریقہ تو نہیں ہوتا نا۔ ایک شخص جو کئی دنوں کا بھوکا ہو اور اسے فوراً کوئی آفر کرے، کچھ دے، تو وہ خوش کیسے ہوگا؟ اور وہ جب وہ بھوکا ہوگا، جب وہ اپنے کھانے کے لیے جب اس کو ملے گا یا کسی سے مانگے گا، جب بھکاری جب ہم سے یا کسی سے بھی مانگتا ہے تو وہ کس طرح مانگتا ہے، کتنا گڑ گڑاتا ہے، کہ کیا اس کا انداز ہوتا ہے؟ تو وہ تو پھر بھی کسی انسان کے سامنے، تو ہم اپنے مالک، اپنے رب کے سامنے نہیں گڑ گڑا سکتے؟ ہمارا وہ دعا مانگنے کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ تو ہم تو بالکل غافل دل سے مانگتے ہیں نا، تو پھر وہ چیز کیسے ہمیں یاد ہو، کیسے وہ ہمارے دل میں اترے، کیسے ہمیں دماغ میں فکس ہو جائے، کیسے بیٹھے وہ؟ تو اس لیے ہم نے اپنے انداز کو بدلنا ہے، اس میں پاور لے کر آنی ہے کہ ہماری دعا قبول ہو، ہمارے دل میں
وہ تڑپ، وہ شدت اس دل سے بار بار مانگے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، یا آیت الکرسی کے بعد، کہ اس میں بھی علم کا ذکر ہے نا آیت الکرسی میں. تو ہر وقت آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے لیے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ مجھے اس جہالت کی بیماری سے نجات دے، مجھے قرآن سمجھ میں آ جائے، قرآن کا فہم مجھے حاصل ہو جائے، علم عطا کر اے اللہ، تو علم عطا کر، کہ تیرے پاس تو علم کا سمندر ہے، ہمیں اس میں سے ایک قطرہ بھی نصیب ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے. تو دعا کے ساتھ، دعا تو آپ نے کرنی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں بھی وقت لگائیں، اپنا وقت لگائیں، اپنا پیسہ لگائیں، اپنی صلاحیتیں لگائیں. یہ چیزیں ہم پہلے بھی پڑھی ہیں ہم نے، اور اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے نا، تو پھر صرف علم والوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی محفل اٹینڈ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں. ان کی اگر آپ اچھا پڑھا نہیں سکتے، کچھ اور آپ میں قابلیت ہوگی، اگر آپ اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں آپ اپنا پیسہ لگائیں. آپ اگر اپنے گھر میں محفل قرآن کی، مطلب ان کو اپنے گھر میں جگہ دے سکتے ہیں، جیسے ہم یہاں پر زوم میں جس طرح ہم پڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کو لنکس شیئر کرتے ہیں اور زوم کا روم دیتے ہیں، تو وہ بھی سیم ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنے گھر میں قرآن کے لیے ایک روم وقف کر رہے ہیں. تو ایک دوسرے کی مدد کریں. ٹھیک ہے، پوری طرح اگر آپ پرفارم نہیں کر پا رہے، اگر آپ اچھے ٹیچر نہیں، آپ کچھ اور کر لیں، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کریں اور ضرور جڑے رہیں اس قرآن سے. علم کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل بھی ہو. علم ہمیں حاصل کرنا ہے، ہم نے اپنے لیے دعا بھی مانگنی ہے، لیکن عمل والا، ٹھیک ہے، جس پہ ہم عمل کریں. صرف اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا، صرف اس کو پڑھنے تک نہیں رکھنا، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور وہ عمل انفرادی بھی ہوگا، خود سے شروع کریں گے، ہمیشہ اپنی ذات سے شروع کریں گے، اور پھر اجتماعیت میں بھی جائیں گے، اور اس کو پھیلائیں گے، اور اچھے طریقے سے پھیلائیں گے، اچھے انداز سے ڈیلیور کریں گے. بعض نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنا علم حاصل ہو جائے گا تو زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے، بس یہ اتنا بھی کافی ہے، یا پھر ہمیں اگر زیادہ پتہ چلا تو زیادہ پکڑ ہوگی، زیادہ علم حاصل ہوگا تو پھر ہم نے اگر وہ کام نہ کیا تو زیادہ پکڑ ہوگی، اس سے اچھا ہے کہ بس جتنا آتا ہے اس پہ ہی اکتفا کرو، اس پہ ہی گزارا کرو. کیوں؟ جب اللہ کی نبی کو یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے لیے دعا کریں، کہ آپ علم میں زیادتی کی دعا مانگیں. کسی اور چیز میں کبھی نہیں کہا گیا کہ اس میں آپ خود کو زیادہ کے لیے مانگیں سوائے علم کے. تو علم واقعی کچھ ایسا چیز ہے کہ جس میں زیادتی کے لیے دعا کا ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے. تو اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا نا، جب آپ علم حاصل کریں گے نا تو پھر آپ کا ایک ہی رستہ ہوگا، سیدھا فوکسڈ، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی منزل کیا ہے. پھر آپ آگے پیچھے ڈگمگائیں گے نہیں، آگے پیچھے لوگوں کی فضولیات، رسم و رواج، جو عجیب و غریب لوگوں نے اپنی روایات، اپنے یہ ٹرینڈز اور سوسائٹی کا پریشر اور فیملی کا پریشر اور لوگوں سے ڈر اور خوف، ان تمام چیزوں سے آپ مبرہ ہو جائیں گے. پھر آپ کو کسی بھی چیز کا کوئی بھی خوف و خطر، ڈر نہیں ہوگا، کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ حق کیا ہے، حق کس میں ہے، قرآن میں ہے. تو جب آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی تو پھر آپ کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا نا. تو اس کے لیے آپ نے علم حاصل کرنا ہے. ہمیں تو یہ سکھایا گیا مسلمانوں کو کہ علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کہ بچپن سے لے کے، پیدا ہونے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. تو پھر ہم ان فضولیات یا ان فضول، جو عام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس جتنا ہے اتنا کافی ہے، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. تو اپنے لیے ہمیشہ دعا مانگیں گے آپ. کیا دعا مانگیں گے؟ ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ آپ اب اس کو، وہ والا جو ہم نے ترجمہ بچپن سے یاد کیا ہوا تھا کہ اس کا یہ ترجمہ ہے، تو یہ اب اس طریقے کا آپ اب ڈفرینٹ انداز سے، ڈفرینٹ طریقے سے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں فعل کیا ہے، اس میں اسم کیا ہے، یہ کیسے بنا ہے، دو زبر ہے تو یہ کیا ہے، اگر رب کے نیچے ذیل لگی ہوئی ہے تو اس میں کتنی اپنائیت ہے، کہ اے میرے رب. ٹھیک ہے، کہ ہم جس میں اور بھی جس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، یہ میرا موبائل ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں، تو اس میں ایک اپنائیت کا جذبہ ہوتا ہے. تو رب بھی میں بھی کیا ہے، ایک اپنائیت کا جذبہ ہے کہ اے میرے رب. تو یہ تمام چیزیں اب ہمیں اس کورس کے تھرو الحمدللہ پتہ چلی ہیں. اور اس کے بعد جو سیکنڈ ہمارا پوائنٹ تھا، پہلے تو آپ نے بار بار دعا مانگنی ہے، سیکنڈ ہم نے کیا کرنا ہے، اسباب، وسائل کا استعمال کرنا ہے، اور جو ہم ابھی بھی ادھر بھی کر رہے ہیں. تو اس کے لیے سورہ الگ میں آیت نمبر 4 ہے، الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے.
کہ یہاں پہ بھی قلم دیکھیں ایک ذریعہ سورس آپ کو سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، قرآن میں بتایا جا رہا ہے. تو الذی، وہ جو یا جس. الذی کی جمع کیا ہے؟ آپ سب کو آتی ہوگی الذی کی جمع. قرآن میں یہ 304 بار آیا. الذین ال الذین الذین، ویری گڈ. تو الذی قرآن میں 304 بار، اتنا امپورٹنٹ لفظ ہے یہ. اور آپ دیکھیں کہ آپ کو 304 الفاظ کا ترجمہ ادھر ہی بیٹھے بیٹھے آتا ہے. وہ جو یا جس کانٹیکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کا معنی کبھی وہ جو یا جس ہو جائے گا. تو اس کی جمع کیا ہے؟ الذین، جیسے کہ آپ سب نے خود بتایا مجھے. تو یہ ہم نے پڑھا ہوا بھی ہے سورۃ الفاتحہ میں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا. اور علامہ، علامہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کون سی حدیث میں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو اس میں دیکھیں علامہ ہم نے پڑھا تھا نا ایسے کہ سکھایا، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. تو یہ وہی علامہ، سکھایا. بالقلم، قلم سے. اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو ٹکڑے، بی اور القلم. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بی کا کیا معنی آ رہا ہے؟ سے. قلم سے، کہ جس ذات نے سکھایا ہے قلم سے. اس سورہ الگ کا جو پہلا ورڈ ہے اقرا، آپ دیکھیں کہ ہمارا اتنا پیارا دین کہ بالکل جو پہلی وہی پہلا لفظ جو اس کا آ رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. اقرا، پڑھو، کہ علم حاصل کرو، پڑھو اسے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وسائل بھی ہم نے استعمال کرنے ہیں کہ جس نے سکھایا قلم سے، تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ فوراً قلم اٹھائیں، اپنے رب کی کتاب کو سیکھنے کے لیے ٹائم دیں، قلم کو یوز کریں جس طرح آپ یوز کرتے ہیں، ورک بک کرتے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ کر رہے ہیں ہوم ورکس بھی. تو صرف قلم تو ٹھیک ہے، اب ہم جس طرح بھی لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کرتے ہیں یا آپ جو آن لائن ہوم ورک سبمٹ کرواتے ہیں جس میں ہماری انگلیاں استعمال ہوتی ہیں، یہ تمام بھی اسی کے زمرے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اب تک لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے، کیا پتا اس کا آپ کو ثواب بھی ملے یا نہ ملے، یا وہ صرف دنیاوی کاموں کے لیے ہو. لیکن آج اب آپ جب اس قرآن کو سیکھنے کے لیے اس کورس کے ذریعے جو آپ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں، کبھی اس کو ریز کرتے ہیں، کبھی اسے بک سے میچ کرتے ہیں، پھر دوبارہ ری چیک کرتے ہیں، پھر مجھے سینڈ کرتے ہیں، پھر میں کوئی مسٹیک نکالتی ہوں اسے ٹھیک کرتے ہیں. تو یہ سارا کیا ہے؟ آپ اسے وقت دے رہے ہیں نا، محنت کریں. تو یہ سب کچھ رائے گاہ تو نہیں جا سکتا، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، ہر چیز ہمارے لکھی ہوئی ہے، پلانڈ ہے. اللہ کے ہاں کچھ بھی اچانک سے نہیں ہو جاتا، ہر چیز پلانڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ یا میری بندی یہ قلم اٹھائے گا، یہ اٹھائے گی، لکھے گی، کام کرے گی. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم لکھیں گے، نوٹ بک پہ لکھیں گے، کتاب سے دیکھ کر لکھیں گے، اور سستی اور لاپرواہی سے نہیں بلکہ پورے شوق سے، پوری توجہ کے ساتھ. اور نوٹس بنائیں گے. اس کی نیت کریں کہ ہم قرآن کے نوٹس بنائیں گے، اور انشاءاللہ صرف اس کورس تک نہیں رہیں گے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ بس ہم نے 232 الفاظ سیکھ لیے ہیں اور اتنی دفعہ یہ قرآن میں ریپیٹ ہوئے ہیں، بس نہیں. ہم نے اپنا پورا ٹارگٹ فل 4500 الفاظ سیکھنے ہیں الحمدللہ. اور یہ آسان ہے، یہ آسان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتا دیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. جب قرآن آسان ہے تو پھر تو ٹینشن کی بات ہی کوئی نہیں ہے. پھر اب ہم نے تھوڑا سا وقت دینا ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اپنے لیے دعا کرنی ہے، وسائل کا استعمال کرنا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے سینوں میں اتار دینا ہے انشاءاللہ. جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے، کافی زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے. کہ اکثر اس کورس کے سٹارٹ میں بھی نا مجھے کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ورک بک اگر نہ منگوائیں تو خیر ہے، صرف آن لائن ہوم ورک بھی کر لیں تو چلے گا. تو اس کے 25% کیوں رکھے گئے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے، ان جدید ٹیکنالوجیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، تحقیقات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں. اس کو بھی چھوڑیں. قرآن میں دیکھیں خود لکھا ہوا ہے نا، الذی علم بالقلم. ہمیں خود سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے قلم کا استعمال کرنا ہے، اور غور سے، اس سے ہم زیادہ غور سے پڑھتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے. باقی ہمارا جسم خاموش ہوتا ہے لیکن وہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، ہمارا دماغ. ہم اس کو جب لکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں، بک سے میچ کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو یہ یہاں پہ زبر زیر غلط کر دی. اس کو پھر اریز کرتے ہیں، پھر اس کا معنی، پھر کسی ٹیچر سے پوچھا، پھر دوبارہ ٹھیک کیا.
گویا ہمارا سارا جسم اس میں انوالو ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ انگلیاں، ہمارا پورا جسم قیامت والے دن شہادت نہیں دے گا، گواہی نہیں دے گا کہ اے اللہ، اس نے یہ ٹائم تیری کتاب کو سمجھنے کے لیے وقف کیا تھا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم نے اسی طرح کرنا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. تھرڈ ہے ہمارا مسابقت، مسابقت کا جذبہ، کمپٹیشن کا جذبہ. یہ سورہ ملک آیا نمبر 2، ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. تو یہ بھی ایک آیا مبارکہ کا لاسٹ پارٹ ہے، آخری ٹکڑا ہے، کہ جس میں ہمیں مسابقت، کمپٹیشن خود سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کون سا کمپٹیشن؟ آپ نے اس کو پازیٹیو، قرآن کو سیکھنے کے لیے کمپٹیشن. ایکم، جیسے اس کے شروع میں جو پورشن ہے اسی آیہ مبارکہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے الذی خلق، کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، یبلونکم، تاکہ وہ آزما سکے، تم لوگوں کو آزمائے کہ کون تم میں سے، ایکم، کون تم میں سے احسن، بہتر ہوگا، عملاً، عمل میں. کہ اس نے زندگی اور موت اس لیے بنائے کہ وہ دیکھے، وہ آزمائے کہ کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. مطلب اللہ کے ہاں پہ بھی مسابقت ہے، اللہ کے ہاں پہ بھی کمپٹیشن ہے کہ کون آگے بڑھے گا. ٹھیک، تو ایو، کون، ایو، کون، کم، تم میں سے. جیسے ہم نے کل پڑھا نا، خیرکم، کون تم سب، یا خیرکم، تم میں سے بہترین. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح اس کے بھی دو ٹکڑے ہوں گے. ایو سوالیہ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایو، کون، کم، تم سب میں سے، جو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، تم سب میں سے. کون تم سب میں سے احسنو، بہتر ہوگا. مطلب یہ جو کمپیریٹیو ڈگریز ہیں، سپرلیٹیو ڈگری ہم یوز کر رہے ہیں ادھر، کہ احسنو، حسنو اچھا، احسنو زیادہ اچھا، بہترین. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا، کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر. تو اسی طرح حسن سے احسن، کہ اچھے سے بھی بہترین. کون تم میں سے بہتر ہوگا، کس میں؟ عملاً، عمل میں. اور یہ بھی ہم نے پڑھا، عمل سے اعمال اس کی جمع بنتی ہے، انما الاعمال بالنیات، کل ہی پڑھا. اور اس کے علاوہ یہ کون سے فعل سے بنا ہوا ہے؟ عمیلا. ٹھیک ہے، عمیلا، اس نے عمل کیا. تو یہ سارا کچھ ہم ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں. تو اب آپ کو پہلے سے ڈفرنٹ طریقے سے، ڈفرنٹ آسپیکٹ سے آپ آیا مبارکہ کو پڑھتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ فعل ہے یا اسم ہے، یہ کہاں سے بنا، کیسے بنا. تو الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. تو نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا، مطلب ہم نے کمپٹیشن ابھی تک بچپن سے ہر ایک چیز میں کرتے آ رہے ہیں، وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو وہ ہر انسان کو اپنا خود پتا ہے. لیکن اب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کس میں کمپٹیشن کرنا ہے، کون سی چیزوں میں کرنا ہے. نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں کہ کون اچھا ہے، کون اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے. میں خود کیسے نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، میں اور آپ سب سے پہلے تو اپنی ذات کا، اپنے آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کریں. ٹھیک ہے، گھروں میں دیکھیں کون اچھا ہے، کہ کس طرح ہم ایک دوسرے کو، ہمارے جس طرح میل جو جینٹس ہیں، ان مرد حضرات، باہر ان کا رویہ اور ہوتا ہے، گھروں میں ان کا رویہ بالکل چینج ہو جاتا ہے. اپنے باس کے ساتھ وہ اور طرح سے ڈیل کریں گے، اپنے ملازموں کے ساتھ اور طرح سے گھر میں آئیں گے. اگر انہیں اچھا نہیں لگ رہا، ان کا بالکل کیا کہتے ہیں، موڈ چینج ہو جائے گا، موڈ سوئنگ ہو جائے گا. تو جو ہمیں بتایا ہوا بھی ہے کہ اسپیشلی مرد حضرات کو، کہ آپ اپنے اہل خانہ سے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہو. کیوں ہمارے یہاں اسپیشلی پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم باہر تو لوگوں کے ساتھ صحیح ہوتے ہیں، لیکن جو ہی گھر پہنچتے ہیں تو یہ کیسا کیا، یہ کیوں بنایا، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، خود کو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین، باہر بھی خود کو اچھا رکھیں، آفیسز میں، باہر، ادھر بھی جس طرح حسد ہے، غیبت ہے، فساد ہے، ان تمام چیزوں کو اگنور کریں. ادھر بھی خود کو پرفیکٹ کریں، گھر میں بھی خود کو پرفیکٹ کریں. انفرادی کاموں میں جیسے نماز، روزہ، ذکر خود سے سٹارٹ کریں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہمیشہ اپنی ذات سے، پھر اپنے گھر والوں پہ، پھر اپنے ارد گرد والے، ٹھیک ہے، محلے والے، پھر اس طرح آپ نے دور تک پہنچنا ہے انشاءاللہ. پھر اجتماعی کاموں میں، جس طرح ہم نے سورۃ اس میں پڑھا تھا نا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم لوگ، انسان مکمل خسارے میں ہے مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور
ایک दूसरे को हक की और सब्र की नसीहत की वसीयत की, कि मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप मुसलमान हैं और आपने ईमान लाया और आप नेक अमाल कर रहे हैं तो बस नहीं, अल्लाह ताला ने उसमें चारों कामों को लाजिम करार दिया। वाह का वर्ड यूज हुआ था ना, हमने पहले भी कहा था कि और तुमने ये भी करना है और तुमने ये भी करना है और ये भी करना है। मतलब या का नहीं यूज किया कि या ये कर लो या ये कर लो तो तब भी पास हो। नहीं, हमारे ऊपर तो बहुत भारी जिम्मेदारी है कि हमने ईमान भी लाना है, हमने नेक अमाल भी करने हैं, फिर हमने एक दूसरे को सब्र की और हक की वसीयत करनी है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, उसमें आप देखेंगे कौन अच्छा है, अहसन तरीन लहजे से लोगों को बुलाएं, लोगों को तबलीग करें। यहाँ इस क्लास में देखेंगे कौन सबसे अच्छा है, कौन बहुत अच्छा मार्क्स लेगा, कौन फाइनल क्विज में बहुत अच्छा प्रिपरेशन करेगा। तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं कि एक दूसरे को दिखाना है मैंने उससे ज्यादा मार्क्स लेने हैं, नहीं। ये जहन में रखेंगे कि अल्लाह ताला देख रहा है, मैंने ये सब कुछ अल्लाह के लिए करना है, मेरे पॉइंट्स असल पॉइंट्स तो अल्लाह के यहाँ लगेंगे। ठीक है। तो अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में, तो उसको आपने खुद से शुरू करना है कि मैं बेहतरीन बनना चाहता हूँ, और फिर एक दूसरे की भी मदद करनी है। मुसाबकत का जज्बा, नियत कर ली, दुआ कर ली। जी, ब्रदर मोहम्मद अदनान अमल यहाँ पर इसमें है, ठीक है, उसमें शो भी हो रहा है कि अच्छा सिस्टर पाकिस्तान ने रिप्लाई किया, वेरी गुड माशाल्लाह। तो मुसाबकत का जज्बा, नियत भी कर ली, दुआ भी कर ली, सारी फैसिलिटीज और खासकर कलम का इस्तेमाल भी करना है अल्लाह के सामने। मुसाबकत का जज्बा याद रखिए, आप सब ने तो अच्छी सी तैयारी कर ली ना कुरान को समझने की, पढ़ने की, और आप करेंगे। तो ये भी याद रखना है कि आपका दुश्मन तो यहाँ पे मौजूद है, और वो भी अपने साजो सामान के साथ फुली लैस है, ठीक है, अपने असलह के साथ। तो वो भी देख रहा है कि ये सारे कहाँ की तैयारी कर रहे हैं और किधर चल पड़े हैं। वो भी टेंशन में आ गया ना, तो फिर वो क्या करेगा, वो भी अपनी पूरी सी कोशिश करेगा। और अभी तो उसको सख्त तकलीफ हो रही है कि ये इधर बैठे हुए हैं और कुरान की बातें कर रहे हैं। इस वक्त तो वो जैसे अंगारों पे लौट रहा है। वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आप सबको, मुझे, हम सबको रोके कि ये किधर की तैयारी कर रहे हैं, ये किस राह पे चल पड़े हैं। याद रखिए कि इंतहाई तजुर्बाकार है आपका दुश्मन, उसको आपने हल्का नहीं लेना। बहुत तजुर्बाकार है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर अब तक लोगों को गुमराह कर रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसे शख्स को, नबी को, उनको इसने गुमराह किया। तो हम क्या चीज़ हैं, इतना तजुर्बाकार, इतना एक्सपीरियंस्ड है ये अपने इस काम में। लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी सोचना है कि हमें अल्लाह की मदद हासिल है, हम दुआ पढ़ेंगे, हम दुआ करेंगे अपने लिए। ठीक है। शैतान भी तैयार है, लेकिन हमारी फौज, हमारी आर्मी भी तैयार है, फरिश्ते भी तैयार है इंशाल्लाह आपके अमाल लिखने के लिए, इंशाल्लाह। बस आपने क्या करना है, नियत करनी है और दुआ करनी है पूरा कुरान समझने की। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप सबके ही आमीन। और हमेशा अपने लिए दुआ किया करें, सबसे पहले दुआ किया करें। वो याद है ना आपको, पहले भी हदीस मुबारक हज़रत काशा बिन महसन की जो सुनाई थी, कि फौरन अपने लिए उन्होंने दुआ करवाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो ही उन्होंने बशारत सुनी। तो इसी तरह हम भी जब भी कोई भी ऐसी बात सुने, फौरन अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारी मदद करे। तो अब हम लेते हैं ब्रेक, फिर हम अभी पढ़ते हैं ग्रामर इंशाल्लाह। आओ कुरान समझे आसान तरीके से के सबक 19 बी में आप सबको खुशामदीद। आज हम करेंगे मुअन्नस के सीगे। मुअन्नस जो है वो कुरान में बहुत कम यूज हुआ है, इसलिए इस कोर्स की बहुत अच्छी इसको डिजाइन किया गया है, इतने अच्छे अंदाज से इसको बनाया गया है कि हमने ऐसी चीजें ज्यादा सीखी, पहले सीखी जो आसान थी समझने में भी, ठीक है, और उनका इस्तेमाल भी ज्यादा था। और अब मुअन्नस के सिगे हम सीखेंगे जो कुरान में कम इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमने मुअन्नस की हमेशा कम बात की, और अभी भी हम आज इस क्लास में भी सिर्फ एक एक सीगा करेंगे, फेले माजी का एक सीगा और फेले मुदारे का एक सीगा। ठीक है, मुअन्नस का क्यों, क्योंकि ये कुरान में कम इस्तेमाल हुए हैं, इससे हमारे दिमाग पे बोझ नहीं बनता, एकदम से इंसान घबराता नहीं है कि ये क्या हम पढ़ रहे हैं, इसको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। तो कम से कम बोझ दिमाग पे डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर हम अगले लेवल्स पे मजीद सीखेंगे इंशाल्लाह। तो फ़ाला फतहा नसरा दौरबा सामिया,
جو हमने अफ़ाल पढ़े हैं इन्हीं की हम आज मुअन्नस के सिगे भी सीखेंगे। सबसे पहले हम टीपीआई करते हैं अच्छे तरीके से। आज आप टीपीआई करें, शायद ये हमारा लास्ट टीपीआई है इस सेशन का। इंशाल्लाह 20th लेसन में तो हम सिर्फ चेकिंग करेंगे ना कि हमने जो सोचा हुआ था, जो हमारा टारगेट था, क्या हमने उसको अचीव किया है या नहीं। तो चलें सारे मिलके करते हैं, ठीक है। सुनिए, आप सब बोलिए, सुनिए, सुनिए। देखिए, सुनिए। देखिए, देखिए। सोचिए, सोचिए। बोलिए, सोचिए। बोलिए, बोलिए। समझिए, बताइए, बताइए। दिल से कीजिए दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। और मिल के कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले थोड़ा पुराना रिवाइज कर लेते हैं। अल्फाज की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? इस्म, फेल और हर्फ, ठीक है। इस्म किसी का नाम या सिर्फ इसमें आती हैं। फेल हमने पढ़ा है। आप में से मुझे बताएं ना कोई कौन कौन से अफाल हम पढ़ चुके हैं। जिसके जहन में कोई भी फेल आ रहा है वो बता दे। नासारा। नासारा, वेरी गुड। और दाराबा। दौरा, सामिया। सामिया, आमिला। अमीला, वेरी फतह। गुड। आमिला। आलिमा। फतहा, शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह। आलिमा। आलिमा, वेरी गुड। जाला। ज़करा, अबदा, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। जाला। अल्लाह, ठीक है। सारे अफ़ाल माशाल्लाह आप सबको आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बहुत खुशी की बात है कि ये आपको पता है ये अफ़ाल हैं, मिक्स नहीं करना, ठीक है। इस्म, फेल और हर्फ। और हर्फ भी हम माशाल्लाह पढ़ चुके हैं, बी, ली, मिन, फी, इन्ना, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने याद रखा है इन चीज़ों को। तो फेल की कितनी किस्में हैं जी? फेल माजी, फेल मुदारे, फेल अम, ठीक है। ये हम पढ़ विलियम। चुके हैं जी। कल के सबक में हमने पढ़ा था फाइल बनाना, ठीक है। इसमें फाइल, इसम मफूल और मस्तर। इशारे आप लोगों ने लाजमी करने हैं। इससे मतलब ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि मैं गलत, अगर आपने आलिमा बोला या सामिया बोला और इशारा ऐसे किया तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये तो मुदारे का इशारा है, ये तो यसमाऊ है, यहाँ पे तो यसमाऊ आता है। तो इशारे मैं आपको नहीं देख रही, लेकिन आपको ये है कि खुद एहसास होना चाहिए कि टीपीआई का बहुत ज्यादा फायदा, आपका पूरा वजूद इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इशारे जरूर किया करें जब भी पढ़ें, ग्रामर की प्रैक्टिस करें। आज के सबक में हमने क्या करना है? मुअन्नस के सीगे, ठीक है। मुअन्नस के सीगे सीखेंगे, इंतहाई आसान है। फुल तवज्जो से आपने मेरी बात इधर सुननी है, समझनी है। कुरान में मुअन्नस का सीगा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये बात हम कर चुके। हम यहाँ पर फेले माजी और फेले मुदारे का एक एक सीगा ही सीखेंगे बस। और हमने इस लेवल में कुछ भी नहीं सीखना। मुअन्नस का सिर्फ एक सीगा फेले माजी का सीखेंगे और एक ही हमने सीखना है फेले मुदारे का, ठीक हो गया। टीपीआई को इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? कि आपको पता है कि हमारा हमेशा जो दाहिना हाथ होता है मुजक्कर के लिए हम यूज करते हैं। जितने अल्फाज मुजक्कर वाले अल्फाज होते हैं उसके लिए हम दाहिना हाथ यूज करते हैं। और फीमेल के लिए कौन सा यूज करते हैं? मुन्नस के लिए बायां हाथ, ठीक हो गया। तो मुन्नस के लिए हमने बायां हाथ यूज करना है। अब सबसे पहले फाला जो हमने पढ़ा है उसको हम ले लेते हैं। फाला हमने पढ़ा था, उसका क्या मतलब है? उसने किया। यहाँ पे हुआ फाला बताया हुआ है तो इसका मतलब वही है कि उसने किया, बस हुआ साथ ऐड किया हुआ है। एम्फेसिस के लिए इसका मतलब बन जाता है, मतलब यही है कि उसने किया। फाला में भी मौजूद है वो, ठीक है, जो जो कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है वो मौजूद है। फाला में भी सब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन हुआ जो है जब लग जाए तो एम्फेसिस के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा इसलिए भी कि ताकि आपको कंपैरिजन समझ आ जाए कि हुआ फाला और हिया फालत। हिया आपको पता है मुअन्नस के लिए यूज होता है हिया। तो फाला से क्या बनता है? फालत, उस औरत ने किया। बहुत आसान है, फाला से फालत, ठीक है। जैसे हमने किया ना, फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। फिर आप क्या करेंगे? हिया फालत, बायां हाथ उठाएंगे, उस औरत ने किया, हिया फालत, ठीक हो गया। अब ये तो था माजी का एक सीगा, सिंपल, फालत। इसी तरह जालत, इसी तरह नसरत, इसी तरह दौराबत। मतलब जो आखिरी ता होगा उस पे आपने सुकून ले आना है, बस। बहुत इजी है। तो इस ये तो माजी का था। अब मुदारे का अगर हम सीखे, मुदारे में कैसे होगा? हुआ या फालू, वो करता है, ठीक है। हुआ या फलू, वो करता है। जब हम मुन्नस में जाएंगे
تو ہم کون سا ہاتھ اٹھائیں گے؟ بایاں ہاتھ، ٹھیک ہے، لیفٹ ہینڈ. تو کہیں گے اسے ہیا تفالو، وہ عورت کرتی ہے، ہیا تفالو. تو اب آپ مجھے بتائیں، تفالو کیا ہم نے پہلے بھی کہیں پڑھا ہے؟ تفالو ہم نے مضارع میں، مضارع میں مضارع پڑھے میں، ہیں۔ ایگزیکٹلی یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے. اور یہ وہی تفالو ہے، دیکھیں، یفالو، یفالونا، تفالو آپ کرتے ہو، ٹھیک ہے. جب ہم رائٹ ہینڈ سے کریں گے نا، تفالو آپ کرتے ہو. لیکن جب ہم لیفٹ ہینڈ اٹھائیں گے، ہیا تفالو، وہ عورت کرتی ہے. یہ وہی والا تفالو ہے، بس اس کے ساتھ ہیا لگا ہوا ہوگا. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ مونس کی بات ہے، کیونکہ ہیا تفالو ہے، ٹھیک ہے. وہ عورت کرتی ہے. یہ ورڈ تو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، انتہائی آسان ہے. وہ عورت کرتی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ مونس کرتی ہے. ضروری نہیں ہے ہر جگہ عورت ہی آئے، کوئی بھی ایسا ورڈ جو مونس ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے یوز کر لیتے ہیں. یہ چیز آپ کو یہاں پہ کلیئر ہے؟ آگے چلیں ہم. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو یہیں پہ مجھ سے پوچھے، پھر ہم آگے کرتے ہیں، اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. انتہائی آسان ہے. فعالت اور تفالو. فعالت اس عورت نے کیا، فعل ماضی کا، ٹھیک ہے، اس عورت نے کیا یا اس مؤنث نے کیا. اور ہیا تفالو، وہ عورت کرتی ہے. بس یہ ہم نے دو صیغے پڑھنے ہیں، ٹھیک. آگے چلیں. میم جی اور اسی لوجک سمجھا دیں گے، لائک ہم تے کیوں یوز کر رہے ہیں عورت کے لیے جو غائب ہے؟ لائک ہم پہلے تا کا ورڈ یوز کرتے تھے ہمارے جو سامنے ہوتا تھا جی ایگزیکٹلی. متکلم کے لیے بیسیکلی. جی جی بالکل، سامنے کے لیے ہم تفلو یوز کرتے ہیں، اور وہ یہ سیم وہی ورڈ ہے. بس آپ نے یہ غائب کے لیے یہی یوز ہوگا. جو اس کے پھر سامنے والے عورت مؤنث کے جو سامنے والے صیغے ہیں نا، وہ ان کی سٹرکچر یا ان کے جو الفاظ ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. بس یہ غائب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، جو مذکر میں غائب سامنے والے کے لیے ہم نے کیا تھا نا کہ تفالو ہوا، اس میں جب آتا ہے کہ وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، سیم یہ وہی ورڈ ہے. بس اس کو ایسے ہی آپ نے کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب ہیا لگ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ عورت کرتی ہے. سامنے والے کے لیے بھی تفلو ہے اور غائب مؤنث کے لیے بھی تفلو ہے. بس یہ ایسا ہی ہے، اس کا یہی مطلب ہے. اور جب ہم اس ٹھیک کو ہے. قرآن میں جب اس کو ہم پڑھیں گے، اگر کہیں ہیا نہیں بھی لکھا ہوا تو پھر ہم اس کو کانٹیکسٹ کے لحاظ سے سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہ مؤنث کی بات ہے، اس لیے یہ ہم نے خود اس کو پھر سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، ہمیں پھر سمجھ آ جائے گی جب ہم اس کو پیچھے سے بیک گراؤنڈ سے پڑھیں گے. تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا یہ مذکر کا سامنے والا ہے یا یہ اس مؤنث کا غائب والا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آگے چلتے ہیں. وہی ہے، بس اس کو ہم نے پریکٹس کرنی ہے. ہوا فعلا، ہوا فعلا اس نے کیا، ہیا فعلت اس عورت نے کیا. ٹھیک ہے، ہوا فعلا اس مرد نے کیا یا اس مذکر نے کیا. بایاں ہاتھ اٹھائیں گے تو ہیا فعلت، ٹھیک ہے، ہیا فعلت. ہوا یفعلو، وہ کرتا ہے مضارع میں. ہوا یفعلو، وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. اور پھر مؤنث میں جب کریں گے تو لیفٹ ہینڈ تو ہیا تفعلو. ہیا تفعلو، وہ عورت کرتی ہے یا وہ مؤنث کرتی ہے. ان صیغوں کو صرف یہ جو دو ہی ہیں انتہائی آسان ہے. انہی دونوں کو ہم نے اپنے پورے ٹیبل میں، ہم نے اسپیس چھوڑی ہوئی تھی، اس میں ہم اس کو ایڈ کریں گے، ہمارا پورا ٹیبل کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ بھی ہم آگے اس کو ایڈ اپ کرتے ہیں. اس کو تھوڑا آپ دیکھ لیں کہ جیسے ابھی ہم نے فعلا فعلت کیا نا، اسی طرح فتح سے فتحت. ٹھیک ہے، ہوا فتح کا کیا معنی ہے؟ فتح کا کیا معنی ہے؟ اس نے کھولا، ٹھیک ہے، اس مذکر نے کھولا. کھولا، ہاں، فتحت اس عورت نے کھولا. یہ بہت عورت آسان. نے کھولا، دیکھیں، جیسے ہم فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا. پھر ہم کہتے ہیں نا فتح تا آپ نے کھولا. پھر ہم کہتے ہیں فتح تو آپ نے کھولا، فتح میں تو نے کھولا. تو ان میں میں نے کھولا. کیا ہوتا ہے؟ آخر میں حرکت ہوتی ہے نا. فتح تا زبر آ گئی، پھر فتح تو میں نے کھولا، اس کے اوپر پیش آ گئی. تو بس آپ اس کو یہ یاد رکھیں، اس کے آخر میں کوئی بھی حرکت نہیں ہے، یہ فتحت ہے. ٹھیک ہے، اس کو بولنا زیادہ آسان ہے بنسبت ان کے. فتح تا تھوڑا ہوتا ہے نا مشکل سا. فتحت سمپل، ہیا فتحت اس عورت نے کھولا. ٹھیک ہے، پھر جب مضارع میں جائیں گے، ہوا یفتحو وہ کھولتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہیا تفتحو وہ مؤنث کھولتی ہے یا وہ عورت کھولتی ہے. یہ تفتحو تو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے اسی میں، تو بس آپ نے اس کے ساتھ ہیا ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت آسان ہے. اسی طرح اب آپ مجھے بتائیں، ناصرہ اس نے مدد کی، اس مذکر نے مدد کی یا اس نے مدد کی. صرف رائٹ ہینڈ سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا میں مذکر کی بات کر رہی ہوں. یہی تو ٹی پی آئی کا فائدہ ہے. ناصرہ. تو اب بتائیں کیا بنے گا ناصرہ سے؟
मुअन्नस पता है? नासरत नासरत नासरत, ठीक है नासरत जी। इसके मुदारे में जाएंगे तो यंसुरु, यंसुरु वो मदद करता है या तंसुरु करेगा। तो फिर फीमेल के लिए क्या यूज होगा? तंसुरु, ठीक। तंसुरु वेरी गुड। दाराबा, माजी का, उसने मारा। तो फिर मुअन्नस के लिए क्या यूज करें? दौराबत दौराबत, और हमारा लेफ्ट हैंड उठेगा। इसी तरह मुदारे में चले जाएं, यदरिबू वो मारता है या मारेगा। तो फिर मुअन्नस, मुअन्नस के लिए क्या तदरिबु करेंगे? तदरिबू, ठीक है। सामिया, तदरिबु तदरिबू, सामिया उसने सुना, ठीक। ये फेले माजी है और मुजक्कर है। तो जब हम फेले माजी में ही मुअन्नस के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? सामे आमियात सामियात, ठीक है, सामियात। अब मुदारे में जब जाएंगे, यस्माऊ वो सुनता है, ठीक है, यस्माऊ वो सुनता है या वो सुनेगा। तो मुअन्नस के लिए करेंगे तो क्या हो ता जाएगा? तस्माउ तस्माऊ, तस्माऊ, वो ये चीज सुन हम, रही है या सुनेगी। जी बिल्कुल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इंतहाई आसान है। अब ये देखें, हमने मुअन्नस के सीगों को ऐड कर दिया है। फेले माजी का टेबल भी अब हमारा कंप्लीट है, फेले मुदारे का भी कंप्लीट है, और बाकी तो हमने चलें पहले ही कल पढ़ लिए थे। तो फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, किया, फालत उस औरत ने किया, ठीक। यफलू वो करता है, यफलूना वो सब करते हैं, तफलू आप करते हैं, अफलू मैं करता हूँ, तफलूना आप सब करते हैं, नफलू हम सब करते हैं, हिया तफलू वो औरत करती है, ठीक। इफल कर, इफलू करो, ला तफल मत कर, ला तफलू मत करो, फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिसको किया गया, फ़इलुन करना। फतह का अब मुझे करवाए कोई आप में से। पाकीज़ा आप करवाएं। फतह ने खोला फतहु, उन सब ने खोला फतख्ता, आपने खोला फतख्तु, मैंने खोला फतख्तुम, आप सब ने खोला फतखना, हम सब ने खोला फतहत, उस औरत ने खोला। यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं, तफ्तहु वो खोलती है। इफ्तह खोल, इफ्तहु खोलो, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहु मत खोलो। फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन उसने खोला, जिसको जिसने खोला, मतलब जिसने खोला। जिसको खोला गया, फाताहुन चीज को खोला गया, ठीक। खोलना, जिसको फतहुन, खोला गया। जी, और फतहुन क्या है? खोलना। इसको आपने पढ़ना है फतहुन। वेरी गुड, खोलना एक्सीलेंट सिस्टर, माशाल्लाह। तो नेक्स्ट कौन करवाएंगी सिस्टर? हमारा नासारा का। नासारा का फुल फ्लैश टेबल करवा दे कोई, हैंड रेज कीजिए। कौन कर, मैं करूँ? जी आप करवाएं ब्रदर। ओके। नसरा उसने मदद की, नसर उन सबने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम आप सबने मदद की, नसरना हम सबने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, तंसुरु वो मदद करती है। फिर अमर में उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु, नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। जी, खैर इनकी उर्दू मिस हो गया है। खैर एक्सीलेंट ब्रदर, बहुत अच्छा किया आपने। आई थिंक इशारे नहीं करे, क्योंकि मैं इशारे कर रही थी और आप आगे आगे जा रहे थे। इशारे, इशारे किया करें, तो इससे ज्यादा अच्छा मतलब याद रहता है। मैं कर रहा था वैसे, लेकिन शायद मैं थोड़ा अच्छा, तेज कर रहा था। चलें ठीक है। और नेक्स्ट कौन करवाएगा जी? दौराबा का, दाराबा का टेबल कौन करवाएगा? सिस्टर उम्मे सलमा आप करवा दें। सिस्टर हमायल आपसे फिर नेक्स्ट करवाएंगे, आप दारा क्यू में ही रहिएगा। और नेक्स्ट शिफा सिस्टर आपसे भी करवा लेंगे इंशाल्लाह। चलें, करवाएं सिस्टर उम्मे दारा सलमा। उसने मारा, दारा दारा उसने मारा, दारा उन सब ने मारा, दरब्ता आपने मारा, दरब तुम मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दराबत उस औरत ने मारा। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं, तदरिबू वो मारती है। इदरिब मार, इदरिबू मारो, लाता मत मार, लाता दरिब मारो, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना।
एक्सीलेंट सिस्टर, माशाल्लाह। नेक्स्ट कौन था सिस्टर में? सलमा के बाद आई थिंक सिस्टर हमायल। हाँ जी सिस्टर हमायल, आप करवाएं। समिया उसने सुना, समीरो हम सबने सुना, समयाता आपने सुना, समयातु मैंने सुना, समयातुम आप सबने सुना, समीरना हम सबने सुना, समियात उस औरत ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं, तस्माऊ वो सुनती है। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, सामियान सुनने वाला, मसमून जिसको सुनाया गया, समून सुन। समन सुनना, माशाल्लाह एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत अच्छा करवाया आपने। नेक्स्ट तो चलें, खत्म ही हो गया, किसी और ने हैंड रेज किया हुआ था। खैर वैसे मैं आपसे पूछ लेती हूँ, खाला का होगा अगर खाला का फेले माजी है तो उसका फिर मुन्नस कौन बताएगा मुझे? खाला का अलग। हलाकत। खलाकत, लक वेरी जी। और इसका मुदारे, मुदारे में क्या हो जाएगा? तखलुकु। तखलुकु। तखलुकु, यखलुकु। नहीं तखलुकु ना, हमने थर्ड वाला करना है, तखलुकु, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा आबदा का बताएं जी। आबदा उसने इबादत की, उस मुजक्कर ने इबादत की, मुन्नस के लिए क्या होगा? आबदत। आबादत। और मुदारे में क्या हो जाएगा? ताबुदु। ताबुदु। वेरी गुड, एक्सीलेंट सिस्टर, माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा आलिमा उसने जाना, तो उसका मुन्नस आलिमत। अलिमत। आलिम। अलिमत। और मुदारे में क्या हो जाएगा? तालमुन। ताल। तालमू। तालम। वेरी गुड। ये किसी ने तालमूना बोला है तो वो जमा वाला है, ठीक है, वो हमने नहीं यूज करना। हमने सिंगुलर जो वाहिद के लिए यूज किया था ना, आप, तो वो वाला आ जाएगा। मोनस के लिए सेम वही वर्ड है, वही है, बस हिया कहीं पे लगा होगा तो उससे भी आपने आइडिया ले लेना है। और अगर हिया नहीं है तो फिर कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद इंशाल्लाह समझ आती जाएगी। तो आज कब हमारा नुक्ता तालीम या नुक्ता शौक के कितना याद रहता है? 25%। जो हम पढ़ते हैं ना, अगर जस्ट रीडिंग कर रहे हैं तो हमें 25% याद रहेगा। अगर हम सुनते भी हैं साथ, ठीक है, रीड भी कर रहे हैं सुनते भी हैं तो 35% हो जाएगा। अगर हम देखते भी हैं, तीनों काम करते हैं, तो फिर 50% हमें चीज याद रहेगी। लेकिन अगर हम साथ साथ कहते भी हैं तो 60%। और अगर हम करते हैं, जो हमने अभी इशारे किए, ठीक है, सारे जो इशारे हम करते हैं ये क्या है? ये हम करते हैं, तो इससे हमें 75%, इसलिए तो आपको टीपीआई का कहा जाता है, 75% आपको माशाल्लाह याद हो जाएगा, याद रहता है। और अगर हम ये सारे काम करें, पढ़ना सुनना देखना, जो हम इधर माशाल्लाह हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो 95% हमें याद रहता है। तो कुरान सीखने के लिए हम टीपीआई का और क्लास में टीपीएस, ट्विन पेयर शेयरिंग करते हैं, जिस तरह मैं आपसे अक्सर अरबी बोलचाल में करवाती भी हूँ। दो स्टूडेंट्स को ले लेते हैं और वो आपस में, तो इस तरह दो दो की जोड़ियां बनाकर भी आप एक दूसरे को पढ़ाएं तो इससे ज्यादा अच्छे तरीके से चीज याद रहती है। साथ होमवर्क आपके वही जो हम हर लेसन के एंड पे दिखाते हैं वो भी करने हैं आपने। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पे आपने सजदे शुक्र अदा करना है सब ने, और मैं भी इंशाल्लाह अदा करूंगी कि मेरा फर्स्ट बैच अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। तो सबक नंबर 19 के इख्तिताम पर जो हमारा टारगेट था वो हमने आज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम उसको अब चेक करेंगे, ठीक है, कि क्या हमारा जो हदफ था उसको हमने वाकई में कंप्लीट कर लिया है, वाकई में अचीव कर लिया है। तो आज का हमारा जो 232 अल्फाज जो हमने बिल्कुल कोर्स के स्टार्ट में कहे थे, आप देखें वक्त कितनी तेजी से गुजरता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी ये टाइम गुजरा। कब मेरी वो फर्स्ट क्लास थी, कब वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, और आज देखें कि 19 लेसन हम माशाल्लाह कर चुके हैं। तो इसी तरह टाइम और वक्त और उम्र गुजरती है, इसलिए आपने इसको पॉजिटिव में पॉजिटिव एस्पेक्ट से यूज करना है अपनी लाइफ को, अपने इस टाइम को, कि किस तरह टाइम भागता है। तो इसलिए आज खुशी मुबारकबाद आप सबको, और सजदा शुक्र आप सबने लाजमी अदा करना है। साथ होमवर्क है आपके, बस एक रिक्वेस्ट है कि वर्क बुक को आप बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए। आज तो आपने उसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली ना, अल्लजी अल्लमा बिल कलम,
تو ہم نے قلم کا استعمال ضرور کرنا ہے. ساتھ ساتھ اپنا کام چیک کروائیے، کیونکہ پھر میں آپ کو ایک ڈیڈ لائن دوں گی جو ورک بک سبمیشن کی ڈیڈ لائن ہوگی، اس کے بعد پھر میں ورک بک ایکسیپٹ نہیں کروں گی. تو کوشش کریں جن کا جتنا کام رہتا ہے اس کو کمپلیٹ کریں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، اب ہمارا صرف 20th لیسن ہے، اور ساتھ ہی آپ نے کوئز کی تیاری بھی کرنی ہے. اس کی ڈیٹ بھی انشاءاللہ اناؤنس ہو جائے گی، اور وہ ہمارے آئی تھنک اس میں پلانر میں بھی موجود ہے. تو اس سے پہلے ریویژن بھی کروائی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو بھی سیکھے آگے سکھائیں، ٹریننگ بھی ملے گی انشاءاللہ. اور پڑھانے والے بنیں، بہترین لوگ بنیں، نہ سیکھیں صرف بلکہ اس کو آگے سکھائیں بھی. ٹھیک ہے، تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.